سود سے فرمایا، اللہ میاں فرماتے ہیں کہ جو مال بھی تم سود کی غرض سے دو گے تاکہ لوگوں کے مالوں میں جا کے بڑھے، اللہ کے پاس بڑھتا نہیں، سن لو، بلکہ دوسری جگہ فرما دیا یمحق اللہ الربا، اللہ گھٹاتا ہے، اور مختلف طریقوں سے گھٹاتا ہے، تم سمجھتے رہو بڑھتا ہے۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، جو تم زکوٰۃ کا مال ادا کرو گے اللہ کی رضامندی چاہتے ہوئے، تو حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ مال دنیا میں بھی بڑھتا ہے، اور کثرت سے روایات میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی، اور انفاق کے لفظ میں زکوٰۃ کا فریضہ بھی آ جاتا ہے، صدقات واجبہ بھی آ جاتے ہیں، صدقات نافلہ بھی آ جاتے ہیں، اور اکثر مقامات پہ فرمایا گیا جو مال ہم ہی نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اہل ایمان اہل تقوی کی علامت یہ ہے جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ میں کتنا خرچ کرنا پڑتا ہے؟ اللہ میاں اگر چاہتے تو یہ بھی حکم فرما سکتے تھے جتنا تم نے کمایا ہے اور سال بھر تمہارے پاس جمع رہا تو ظاہر ہے وہ تمہاری ضرورت سے زائد ہی ہے، زائد ہی تھا، تو جو جمع رہا تمہارے پاس، اب ایسا کرو اس میں سے آدھا ادا کر دو۔ اب آپ بتائیے جس کا بدل دنیا میں بھی ملنے والا ہو اور اس کا بدل آخرت میں بھی ملنے والا ہو، تو آدھا بھی اگر فرض کر دیا جاتا زکوٰۃ کے اعتبار سے تو کوئی ناانصافی کی بات نہیں تھی، کوئی زیادتی کی بات نہیں تھی، لیکن آدھا فرض نہیں ہوا۔ اچھا صاحب تہائی بھی نہیں، چوتھائی نہیں، چوتھائی بھی نہیں، پانچواں حصہ نہیں، 10واں حصہ نہیں، 20واں حصہ نہیں، 30واں حصہ دے دے نہیں، ارے 40واں حصہ ادا کرو، 40واں حصہ۔ زکوٰۃ کتنی مقدار ہے زکوٰۃ کی؟ 40واں حصہ، 100 میں سے 2.5 کے حساب سے ادا کر دو۔ پھر بھی آدمی سوچ میں پڑ جائے اور ہیرا پھیری کرنے لگ جائے تو اس سے بڑھ کر شومی قسمت اور شقاوت کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر بھی کہے کہ شریعت کے احکام بڑے مشکل ہیں۔ اب یہ مستقل ایک مضمون ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ سہولت چاہتا ہے، تنگی اور دشواری نہیں چاہتا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام سے فرمایا الدین یسر، الدین یسر، دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے۔ اب ہم لوگ سمجھتے رہے مشکل ہے۔ آخرت اگر سامنے نہ ہو اور خدا کی ذات سامنے نہ ہو اور اعمال کا نفع دنیا اور آخرت کے اعتبار سے سامنے نہ ہو اور ان اعمال کے چھوڑنے پر نقصانات سامنے نہ ہو، پھر تو دین بہت مشکل ہے، ورنہ دین بہت آسان ہے۔ اب فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، زکوٰۃ تو دینی ہے، پھر اس کے بعد صدقات واجبہ یا صدقات نافلہ، صدقات نافلہ کے بارے میں پوچھتے ہیں صحابہ کرام، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ و صدقات واجبہ کے ادا کرنے کے بعد ہمارے پاس جو مال بچے ہم اس میں سے کتنا خرچ کریں؟ سوال کیا، اوپر سے جواب آ گیا اللہ میاں کی طرف سے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اتنا ایک جملہ، ایک لفظ ارشاد، کیا جتنا ضرورت سے زائد ہے سب دے دو، جتنا ضرورت سے زائد ہے ضرورت کے بقدر رکھو، باقی دے دو۔ اچھا صاحب دیں گے تو کہیں نقصان، کوئی خطرہ، کوئی فقر و فاقے کا اندیشہ، کیا؟ فرمایا قسم کھا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو فرما دیا کہ صدقے سے ہم پیسہ بڑھاتے ہیں دنیا میں ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا 3 باتیں ہیں جن کو میں قسم کھا کے کہتا ہوں، 3 باتیں ہیں جن کو میں قسم کھا کے کہتا ہوں، ان میں سے سب سے پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، قسم کھا کے کہتا ہوں۔ وہ جتنا خرچ کرتے تھے اس سے زیادہ ان کو مل جاتا، اس سے زیادہ ان کو کہیں زیادہ ملتا تھا، اور اس کے لیے 20 سینکڑوں واقعات ہیں۔
صحابہ کرام. بہرحال تو اس یقین کے ساتھ پیسہ خرچ کرنا چاہیے کہ کمی نہیں ہوتی. اور پھر ایک مرتبہ تو یہ آیت نازل ہو گئی، ان سے کہہ دیے صحابہ کرام سے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہارے پاس جتنی چیزیں ہیں نا ان میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں بہت پسند ہیں اور جن سے تمہارا قلبی لگاؤ بہت زیادہ ہے. تو اگر ہمارے محبوب بننا چاہتے ہو اور ہماری محبت کے دائرے میں اگر تم سچے ہو تو وہ چیزیں خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہیں. نیکی کا اعلیٰ مقام ہرگز نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ تم وہ چیزیں نہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہیں. اب ہر صحابی اپنا جائزہ لے رہا ہے. ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مسجد کے سامنے باغ ہے نا، ابو طلحہ انصاری ان کا باغ تھا، وہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بیروحا، یہ جس باغ جو میرا باغ ہے اس کا نام بیروحا تھا، اس کا پانی بھی آپ کو بہت پسند ہے، آپ بھی اس میں کبھی کبھی تشریف لے جاتے ہیں اور اس میں بہت بڑا باغ ہے، کئی درخت ہیں. میں نے یہ آیت سنی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو مجھے تو سب سے زیادہ محبت اس باغ سے ہے میری اپنی ظاہری چیزوں میں، لہٰذا یہ صدقہ. ایک صحابی حاضر ہوئے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک باندی ہے، مجھے اس سے بڑی محبت ہے جس کا نام مرجانہ ہے، میں نے قرآن پاک میں اللہ کا یہ ارشاد سن لیا لہٰذا وہ آزاد. ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ آیت سنی ہے کہ تم ہرگز نہیں نیکی کا اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے جب تک کہ محبوب چیز خرچ کرو. مجھے سب سے زیادہ پسند اپنے مال میں ایک گھوڑا ہے، یہ گھوڑا اللہ کی راہ میں صدقہ. آپ نے ان سے لے کے ان کے بیٹے کو دے دیا. بیٹے کو دیا تو ان کے چہرے پہ ناگواری کیا، سارے گھر کے گھر میں ہی رہا. آپ نے ارشاد فرمایا تم تو دے چکے، میری مرضی میں جس کو دوں. وہ بیروحا جو باغ تھا ابو طلحہ انصاری کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان دیکھیے، آپ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو. تو بہرحال صحابہ کی یہ شان تھی. تو انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بہت حضرت شیخ رحمۃ اللہ اتنی موٹی کتاب لکھی فضائل صدقات کے بارے میں، اگرچہ اس میں اور بہت سے اصلاحی مضامین آ گئے مگر وہ اصلاحی مضامین اسی غرض سے ہیں تاکہ دنیا سے نفرت ہو، آخرت کی رغبت ہو اور خرچ کرنے میں آدمی دیر نہ لگائے، کچھ سوچے نہیں. اب آئیے آگے، زکوٰۃ جناب اگر نہ ادا کی تو پھر کیا ہوگا؟ زکوٰۃ ادا نہ کی، اس کے متعلق بھی تھوڑی صرف دو آیتوں کا ترجمہ آپ کو سنا. ایک آیت سورہ آل عمران میں اور ایک آیت غالباً سورہ توبہ میں. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. نہ گمان کریں وہ لوگ جو کہ اپنے مالوں میں بخل کرتے ہیں اور بخل کر کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. بخاری شریف میں اس کی تشریح جو حدیث سے منقول ہے وہ یہی ہے کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. بخل سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ یا صدقات واجب ادا نہیں کرتے جو ان کے ذمہ ہر حال میں لازم ہے. یہ نہ گمان کریں کہ یہ بخل کرنا ان کے حق میں بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ ان کے حق میں بہت برا ہے. کیسے برا ہے؟ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، عن قریب یہ مال توق بنا کے ڈال دیا جائے گا گلوں میں قیامت کے دن. اور وہ توق کس طرح ڈالا جائے گا اس کی تشریح حدیث میں دیکھیے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سانپ بنا کر، مال کو ایک بہت بڑے سانپ کی شکل میں بنا کر، جس کے ماتھے پر 2 نقطے ہوں گے سیاہ جو زہر کی کثرت کی علامت ہے، جس کے سر سے بال اڑے ہوئے ہوں گے زہر کی کثرت کی وجہ سے، وہ گلے میں توق ڈال دیا جائے گا بنا کر. وہ مال جو دنیا میں تھا جس کو بچا کے رکھا تھا، روپیہ بچائیے کل کام آئے گا، کل کام آئے گا. ارے کل تو یہ قیامت کا دن ہے. وہ عقل مند آدمی اور مسلمان، کل تو یہ قیامت کا، غیر مسلم اگر یوں کہے دنیا کے کل کو کل سمجھے تو یہ
اس کی تو بات اور ہے، لیکن مسلمان بھی اگر یوں کہے کہ کل دنیا کی کل جو ہے وہ کل ہے، وہ حقیقت میں بے وقوفی کی انتہا ہے۔ تو کل تو قیامت کا دن ہے، یہاں پر کیا کام آ رہا ہے دیکھیے، فرمایا کہ وہ گنجا سانپ توق بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا اور وہ سامنے آ کر جبڑوں کو چیرے گا، ساری مخلوقات دیکھے گی۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا جو ہے اس کا حشر میدان قیامت میں ساری مخلوقات دیکھے گی کہ اس کے جب چاہیے مسلمان ہے کچھ بھی ہے، اس کے جبڑوں کو چیرے گا اور کہے گا انا مالکا انا کنزکا، او فلانے میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ۔ آگے سنیے ترجمہ، سنیے ترجمہ، تشریحات تو لمبی چوڑی باتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ کیا فرمایا؟ بے شک وہ لوگ جو بطور خزانے کے سونے اور چاندی کو یا سونے چاندی سے حاصل شدہ مال و دولت کو بچا بچا کے رکھتے ہیں اور خزانہ جمع کر کے رکھتے ہیں، وہ چاہے عورتیں ہوں ان کے زیورات ہوں اور چاہے مردوں کا پیسہ ہو یا زیور کی شکل میں ہو، کیا ہے، اور پھر خرچ نہیں کرتے، ولا ينفقون فی سبیل اللہ یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، صدقات واجبہ نہیں ادا کرتے۔ فبشرهم بعذاب علیم، اے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اور وہ دردناک عذاب کب ہوگا، اور اس کا سب سے پہلا نمونہ میدان قیامت میں کیسے ظاہر ہوگا؟ یوم یحمى علیہا، جس دن دوزخ کی آگ میں، فی نار جہنم، دوزخ کی آگ میں ان دھاتوں کو لا کر سونے اور چاندی کی تپایا جائے گا دوزخ کی آگ میں، جو دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ ہے۔ اور کتنا فرق ہے، دوزخی کو دوزخ کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو یہاں آ کر اس کو نیند آ جائے، یہ فرمایا، کتنا فرق ہے۔ تو اس دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا اور پھر اس کے بعد فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا پیشانی سے مراد سب سے اوپر، کیونکہ سر میں پیشانی ہوتی ہے تو صرف پیشانی سے مراد صرف پیشانی نہیں بلکہ آگے کا جسم کا سارا حصہ۔ وجنوبهم، اور پہلو، دائیں طرف کا پہلو، بائیں طرف کا پہلو، وظہورهم، اور ان کی پشتوں کو، پشتوں سے مراد پیچھے کا سارا حصہ، فرشتے تپا تپا کے لائیں گے اور سب کے سامنے داغیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اب کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ ہے مال جس پر تمہارا یقین تھا، جس پر تمہارا بھروسہ تھا اور جس کو تم بطور خزانے کی جمع کر کر کے رکھتے تھے اپنے نفسوں کے لیے کہ کام آئے گا، بچاؤ بچاؤ کل کام آئے گا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، ذرا تھوڑا سا مزہ چکھ لو، دوزخ میں جا کے تو بعد میں مزہ چکھنا، پہلے یہاں تھوڑا سا مزہ چکھ لو جو کچھ تم خزانے کے طور پہ جمع کرو۔ تو بھائی کم از کم صدقات واجبہ اور زکوٰۃ تو ہر حال میں دینی ہی دینی ہے، اور جس کو دو وہ قبول کر لے، اس کا احسان سمجھو، چھپا کے دو، اس کی تحقیر تخفیف دل میں نہ ہو۔ مسجد کا احترام اس وجہ سے کہ نماز کا فریضہ ادا ہوتا ہے، تو مسلم ایک فقیر مسلم کا احترام اس وجہ سے کہ وہ آپ کو دوزخ سے بچانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ جب تک آپ زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے اور کوئی قبول نہیں کرے گا آپ کی زکوٰۃ کو تو دوزخ سے کیسے بچیں گے؟ اس کا احترام اس وجہ سے۔ تو زکوٰۃ تو ہر حال میں دینی ہے، اس کے علاوہ بھی مال جو ہے روک کے رکھنے کی چیز نہیں ہے، جمع کر کے رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی ایک حدیث چھوٹی سی سن لیجئے۔ ایک روایت میں آتا ہے روزانہ صبح کو آسمان سے 2 فرشتے زمین پہ اترتے ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ایک یہی دعا کرتا ہے، ایک کی ڈیوٹی ہے شام تک دعا مانگے۔ کیا دعا مانگے؟ اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ مال کو خرچ کرنے والے کو اس کا بدل جلدی دے دے۔ دوسرا دعا کیا کرتا ہے؟ اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ مال کو روک کے رکھنے والے کے مال کو جلدی برباد کر دے۔
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو اس کے دائیں بائیں 2 فرشتے یہی آواز لگاتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے نہیں، آسمان پر 2 فرشتے مستقل اسی کام کے لیے متعین ہے، ایک دعا دیتا ہے خرچ کرنے والے کو، اس کے لیے دعا کرتا ہے، اور ایک روک کے رکھنے والے کو مال کے، یعنی جہاں جہاں خرچ کرنا چاہیے جتنا۔ ارے صاحب زکوٰۃ واجبہ، زکوٰۃ اور صدقات واجبہ تو ٹھیک، تو آپ کی ذمہ ہے ہی، دینا ہی ہے۔ اب باقی جو مال ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ کے عزیز و اقارب میں کچھ یتیم بیوائیں ہیں اور ان کی بھی بڑی جوان لڑکیاں ہیں، ان کی شادی نہیں ہو رہی، آپ اپنی بیٹی پہ اگر 50,000 خرچ کر سکتے ہیں تو کم از کم 5,000 اس پہ بھی خرچ کر دیجئے، کون سی کمی آ جائے گی؟ نہیں کریں گے تو مال برباد ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ کرو کرو نہ کرو نہ کرو، نہیں، آپ جانتے ہیں کہ فلانی جگہ خرچ کرنے کا موقع ہے، فلانا میرا عزیز ہے، قریب ہے، رشتہ دار، اور رشتہ دار نہ بھی ہو تو مسلم اسلامی رشتہ تو ہے ہی، تو اگر دیکھ رہے ہیں پیسہ پاس ہے، دیکھ رہے ہیں کہ فلانی جگہ سخت ضرورت ہے اور پھر نہیں خرچ کر رہے تو مال برباد ہوگا، کسی نہ کسی طریقے سے برباد تو سمجھ لیجیے۔ بہرحال چند ضروری باتیں عرض کی، اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بلا وجہ مال کو روکنے سے اللہ بچائے۔ ایک صحابی تو نہیں، روایات میں واقع آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے زمانے میں ایک دن ایسا ہوا کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، تو بادل میں سے اس نے آواز سنی کہ اسق حدیقۃ فلان، ایک آدمی کا نام لیا، اور ایک آدمی کا نام اس نے بادل میں سنا، اور اس میں سے یہ آواز آئی، فلانے کے باغ کو جا کے پانی دے جلدی سے، فلانے کے باغ کو جا کے، فلاں ابن فلاں کے باغ کو پانی دے۔ تو یہ بادل تھوڑی دور آگے جا کے برسا اور پہاڑی پہ گرا پانی، اور پہاڑی سے نالے میں آیا، اور نالے سے کھیت کی طرف روانہ ہوا۔ اب یہ جو جنگل میں تھا، جس نے آواز اوپر سے سنی تھی، یہ اس نے اس کے پیچھے پیچھے پانی کے پیچھے پیچھے چلا، دیکھتے ہوئے دیکھا کہ ایک آدمی کے کھیت میں پہنچا یہ پانی، اور وہاں ایک آدمی کھیت میں محنت کر رہا ہے۔ اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا نہیں ایک بات ہے کہ بتا۔ اس نے نام بتایا، اس نے کہا تیرا نام میں نے بادل میں سے سنا، اور یہ آواز آ رہی تھی کہ فلانے کھیت کو پانی پلا، کیا بات ہے تو کیا کرتا ہے کھیت میں؟ اس نے کہا میں کچھ بھی نہیں کرتا، جو اس کی آمدنی ہوتی ہے سب سے پہلے 1/3 اللہ کے لیے خرچ کرتا ہوں، نکال دیتا ہوں اللہ کے لیے خرچ کرتا ہوں، پھر 1/3 اپنے اور اپنے بال بچوں کی ضروریات کے لیے، اور 1/3 اسی کھیت وغیرہ کی ضروریات میں خرچ ہو جاتی۔ حضرت نے اس میں یہ لکھا ہے، اگر کوئی شخص اپنی آمدنی میں سے ایک مقدار روزانہ، جو ملازمین ہیں وہ مہینے کی تنخواہ جب ملے تو اس وقت ایک مقدار نکال کے رکھ دیا کریں، اور جو دیگر دکاندار ہیں وہ اپنے ایک تجوری بنا لیں، روزانہ تھوڑی تھوڑی مقدار ایک مقرر کر لیں، اس میں جمع کرتے رہیں، یہ اس کو بس اس سے قطع تعلق ہو جائے، اللہ کے لیے ہے، خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہے۔ ایسے دیگر حضرات جتنے بھی ہیں، اگر ایک مقدار چاہے مہینے کے حساب سے اور چاہے دن کے حساب سے نکال لیں، حضرت لکھتے ہیں پھر دیکھیں خیر و برکت کتنی ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم زدنا علما وعملا ویقینا وصلاحا واخلاصا۔ اللہم زدنا علما وعملا ویقینا واخلاصا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا